نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. مشرکین مکہ جنہوں نے کئی سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم اور رکاوٹیں کھڑی کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو اپنا گھر، زمین اور جائیداد چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا. وہاں بھی انہوں نے اہل ایمان کی حوصلہ شکنی کرنے کی پوری کوشش کی. مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقے والوں نے 8 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں جنوری 630 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر کعبے میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونا تھا، لیکن دروازے بند تھے. مجمع میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے، جو کعبے کی چوٹی پر چھپے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی لانے کے لیے بھیجا. جب اس نے چابی دینے سے انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن طلحہ سے چابی چھین لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کعبے کی چابی دے دیں تو یہ ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بدل گئی اور آپ کی پیشانی سے پسینہ آنے لگا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. قرآن کریم کی 4 سورت کی آیت نمبر 58 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے اسباق کے ساتھ نازل ہوئی. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ وہ عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور کہا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم معذرت خواہ ہیں. عثمان بن طلحہ نے حیرت سے پوچھا، علی، کیا تم نے کچھ دیر پہلے مجھ سے سختی کی تھی اور چابی چھین لی تھی، لیکن اب تم اتنی نرمی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عثمان، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کی میراث کے لیے قرآن نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کعبے کی کنجیاں اس کے وارثوں کو واپس کر دیں، اس لیے میں نے اسے آپ کو واپس کر دیا ہے. یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ کعبے کی چابیاں قیامت تک تمہاری اولاد کے ہاتھ میں محفوظ رہیں گی. اللہ کے فضل سے کعبے کی چابیاں آج تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس محفوظ ہے. قیامت تک ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. آج کعبے کی چابیاں شیخ صلاح الشیبہ کے پاس ہیں، جو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 108ویں پوتے ہیں. وہ کون سے اصول ہیں جن کا اطلاق انصاف اور حقوق کے تحفظ کے اسباق پر کیا جا سکتا ہے، جن کا درس اسلام سکھاتا ہے؟ نفسي بنور من فؤادي.